قرآن مجید کا 66واں سورہ سورہ تحریم۔ سورہ تحریم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 66واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 107واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ عربی میں تحریم کسی چیز کے حرام قرار دینے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج نے ام المومنین زینب بنت جہش کے پاس جا کر شہد کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بو آنے کی بات ایک سازش کے تحت کی، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانا ترک کر دیا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے دونوں امہات المومنین کی سرزنش کی اور کہا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق توبہ کی 6 شرائط ہیں: گزشتہ گناہوں پر ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، قضا شدہ اعمال کی بجا آوری، حقوق الناس کی ادائیگی، حرام کھانے سے بنا ہوا گوشت پگھل کر تازہ گوشت آ جائے، اور اطاعت کی تلخی چکھا دے جس طرح گناہ کی لذت چکھی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے خالص توبہ کی توفیق عطا کرے گا، جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا۔ پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خدائے علیم و خبیر نے۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین
والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے، اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، مسلمہ، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کنواری اور غیر کنواری سب۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والو، اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں، اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اور اے کفر اختیار کرنے والو، آج کوئی عذر پیش نہ کرو کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ایمان والو، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو، ان قریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس دن خدا اپنے نبی اور صاحبان ایمان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ خدایا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور مریم بنت عمران کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔